السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عالمی سطح پہ، سب سے پہلے میں اسی پہ بات کرنا چاہوں گا۔ اسے ان پریسیڈنٹ شاید نہ کہہ سکیں، لیکن کئی دہائیوں کے بعد کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، امریکی وزیر دفاع نے اچانک آرڈر کیا ہے کہ پوری دنیا میں جو امریکہ کے جرنیل تعینات ہیں مختلف ایئر بیسز پہ مختلف ممالک میں، وہ فوراً امریکہ آ جائیں۔ یہ اتنی سیکرٹ میٹنگ ہے کہ اس کے بارے میں ٹاپ موسٹ جرنیلوں کو بھی نہیں پتا، یہ واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اوپن سورس کی یہ خبر بتاتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے میرین کور بیس ورجینیا میں سینکڑوں جرنیلوں کی ہنگامی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس میٹنگ سے پہلے کسی کو کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ یہ میٹنگ کیوں ہو رہی ہے۔ آل آفیسرز، بریگیڈیئرز، جنرلز اینڈ ابو انکلوڈنگ کمانڈرز فرام یورپ، مڈل ایسٹ اینڈ ایشیا پیسیفک آر ایکسپیکٹڈ، یعنی یورپ کے سارے کمانڈرز بلائے جا رہے ہیں، یعنی نیٹو کے تحت سارے کمانڈرز بلائے جا رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ اور ایشیا پیسیفک کے اندر جتنے بھی ان کے کمانڈرز ہیں، مڈل ایسٹ آپ کو پتا ہے کہ عرب ممالک کے سارے، ایشیا پیسیفک کے سارے، یہ سارے بلائے جا رہے ہیں۔ سینئر جو پینٹاگون کورسپونڈنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال میں کبھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو صحافی رپورٹ کرتا ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شاید امریکہ کسی نئی جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ٹرمپ کی ایک عجیب و غریب پوسٹ آتی ہے، اس میں ٹرمپ نے نیٹو کو بیچ میں ڈالا، اور وہ کہتا ہے کہ یوکرین پہ یوکرین یہ جنگ روس سے جیت سکتا ہے، بلکہ روسی علاقوں پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ نیٹو کو امپاور کرنے جا رہا ہے ٹرمپ، یعنی پیسہ نیٹو کا، یعنی سارے یورپین ممالک کا، ویپن امریکہ سپلائی کرے گا، اور ہرانا کس کو ہے؟ رشیا کو۔ یونائٹڈ نیشن میں سرگئی لاروف جو رشیا کا منسٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ نیٹو اگر ہمارا کوئی طیارہ یا ہمارا کوئی ڈرون گراتا ہے تو ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے، کیونکہ ٹرمپ کی طرف سے تھپکی دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی روسی ڈرون یا جہاز نیٹو ممالک کی ایئر سپیس سے گزرتا ہے تو اس کو مار گراؤ۔ روس نے بدلے میں کہا کہ اگر یہ ہوا تو ہم اس کو اعلان جنگ تصور کریں گے نیٹو کی طرف سے۔ ایک طرف یہ ڈیولپمنٹس ہیں، اور ایسے میں اچانک تمام امریکی جرنیلوں کو سمن کر دیا جاتا ہے نیکسٹ ویک کے لیے کہ پہنچو ذرا امریکہ۔ جہاں بھی موجود ہیں سارے جرنیلز اور ایڈمرلز جا رہے ہیں۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو کسی نئی جنگ کی شروعات ہونے جا رہی ہیں، ایران کی طرف لوگوں کا اشارہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روس سے حالات خراب ہو رہے ہیں، اس کی تیاری ہے۔ بہرحال جو بھی ہے دیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف، جو مجھے لگتا ہے کہ بڑی اہم ہے۔ عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ کروائی جس میں انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا۔ یہ 24 ستمبر کی 2 دن پہلے کی پوسٹ ہے، میں پہلے وہ تھوڑی سی پڑھوں گا کہ اب اس کا جواب موجودہ کی طرف سے آیا۔ بہرحال عمران خان نے لکھا کہ مجھے بار بار ڈیل آفر ہوئی اور کہا گیا کہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں یا خاموش ہو جاؤں تو میرے کیسز ختم کر دیے جائیں گے، لیکن پہلے دن سے میرا موقف ہے کہ میں ان مقدمات کا عدالتوں سے سامنا کر کے ہی باہر جاؤں گا، کسی ڈیل کے نتیجے میں ہرگز نہیں۔ اب یہیں پہ اس بات کو روکتے ہیں، کیونکہ اتنی سی بات ہے جس کا جواب آیا، اور جواب آیا محسن نقوی کی طرف سے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ محسن نقوی صرف لکھ رہا ہے، پیچھے الفاظ کسی اور کے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کیا آپ ایک بھی ایسے بندے کا نام بتا سکتے ہیں جس نے آپ کو ڈیل آفر کی ہو؟ کوئی ایسا بندہ جس کا نام آپ بتائیں جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے آپ کو ملک چھوڑنے کی آفر کی ہو۔ وہ کہتا ہے ایک بندے کا نام بتا دے، جسٹ ون، ہم آپ کے جھوٹوں سے سخت تنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اب موجودہ کہہ رہا ہے بنیادی طور پر وایا محسن نقوی کہ نام لے کر بتاؤ کہ کس کے ذریعے ہم نے آپ کو آفر کی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کی ساری گیمز ایکسپوز ہو جاتی ہیں کہ کوئی عمران خان پر سچا کیس نہیں ہے، عدالتیں قابو کی ہوئی ہیں، پھر بھی بیانیہ نہیں باندھا، تو اب اس طرف آ گئے ہیں کہ چلو بتاؤ پھر نام۔ اچھا، عمران خان کیا بتاتے؟ عرشی شریف کے پروگرام کے پروڈیوسر عدیل راجہ نے اس کا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں تنویر فرام یو ایس اے، نو سٹ ڈاؤن۔ یہ صاحب مرغی فروش کے نام سے مشہور ہیں، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کا نام لیا گیا ہے۔ عدیل راجہ کا دعویٰ ہے کہ ان کے ذریعے یہ پیغام عمران خان کو دیا گیا تھا، یہ ڈیل آفر کی گئی تھی۔
ابھی عمران خان نے کیا بولنا ہے، عدیل راجہ نے اس کا بڑا زبردست جواب دے دیا اور بات تقریباً انہوں نے ختم کر دیا. اب اس کی نوبت کیوں آئی؟ ناظرین کرام، حالات کسی بھی ڈکٹیٹر کے کنٹرول میں نہیں ہے اور موجودہ سے عالمی ڈیمانڈز مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں. اب جو فیصلے آئے ہیں جو عدالتوں سے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ دیکھیں جس طرح سے ججز کی تقرری کو جائز قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو بھی تبادلے وغیرہ ہوئے، اور جس طرح سے پاکستان میں اس وقت ٹرائل چل رہے ہیں مختلف. ایک جج صاحب سندھ میں بھی ہیں، ان کا کیس لگ گیا 29 تاریخ کو آئینی بینچ کے سامنے جسٹس جہانگیری کا. اب آئینی بینچ میں امین الدین خان بیٹھے ہوں گے اور وہ ہیڈ کر رہے ہوں گے بینچ کو، اور سامنے ایک جج کھڑا ہوگا جو فوج کے سامنے جھکنے سے انکاری ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری، اور وہ خود دلائل دیں گے اپنے کیس میں. کل سندھ میں انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں نے ساری زندگی پریکٹس کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری ڈگریاں بھی اصلی ہیں، میں نے پیپرز بھی دیے ہیں، سب کچھ. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی، بس ثبوت دینے چاہیے تھے. حالات یہ ہیں کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں ثبوتوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. وہ جج رہ چکے ہیں، اب انہیں کام سے روکا گیا. لیکن ایک بندہ جو جج رہا ہو اور اسے صرف ابھی وقتی کام سے روکا گیا اور ابھی وہ وکیل بن گیا ہو اپنے ہی کیس میں، وہ جانتا ہے کہ خفیہ ایجنسی کیسے فیصلے کرواتی ہے، کیسے دباؤ آتا ہے. اور جج وہی بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم عدالت میں اور آسانی سے کام کر رہا ہے، اور اسی کے پاس کیس لگ رہے ہیں جہاں ہماری خفیہ ایجنسی چاہتی ہے کہ لگے. اور وہ جانتے ہیں یہاں پہ قانون کے مطابق تو فیصلہ نہیں آنا، اس لیے وہ اپنی جنگ باہر بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہاں پہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں پہ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بہترین وقت ہے. جسٹس شوکت صدیقی نے نواز شریف کی کیا زبردست سہولت کاری کی تھی 2018 میں. آج تک نواز شریف اس کو استعمال کرتا ہے کہ دیکھو مجھے غلط سزائیں دی گئیں، اور ایک ایسا بیانیہ بنا کے پورا میڈیا اس پر ایمان لے کر آیا. یہ ہم مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے سب کچھ ہوا تھا، جو بھی تھا. آج تو 5 ججز کھڑے ہیں، وہ ہائی کورٹ کا ایک جج تھا. یہ 5 ججز کھڑے ہیں، ڈٹ گئے ہیں، اپنا کیس لے کر عدالت چلے گئے ہیں. ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے، اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بنائے. کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے، 26ویں ترمیم کو ریورس کرنے کے لیے. اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو، کسی چیز سے نہ ہو. 26ویں ترمیم ڈائریکٹلی عدلیہ کو ختم کرنے کے لیے لائی گئی، اور 27ویں تو بالکل دفن کر کے اس کا 40واں بھی کر دے گی. اور اس میں اگر مشترکہ استعفے بھی دینے پڑے، فار ایگزامپل پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے استعفے دے دے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے، تو ججز کے ساتھ سڑکوں پہ آ جائیں، اور ججز بھی اگر استعفیٰ دے دیں، اگر نوبت یہاں تک آتی ہے تو استعفیٰ دے کے سڑکوں پہ آ جائیں. اگر مومنٹ چلتی ہے تو تبھی چلے گی کہ ہائی کورٹ کے ججز، سپریم کورٹ کے ججز استعفے دیں اور جیلوں میں جائیں، جیلیں کاٹیں. تو یہ ایک مومنٹ بنے گی. ہو سکتا ہے 1 سال لگ جائے، لیکن ایک ایسا مومنٹم بنے گا. یقین کریں کہ اس کے بعد یہ 26ویں ترمیم ریورس کرنی ہی پڑے گی. آخر کیسے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سارے ججز کو جیل میں ڈال دیں گے؟ کیسے بیانیہ بنے گا کہ انہوں نے کیا کر دیا تھا جو ہم نے یہ کر دیا؟ قانونی طریقے سے یہ جنگ لڑنی ہے، سیاسی طریقے سے یہ جنگ لڑنی ہے، اور یہ جنگ ہارنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان تو پھر ختم ہو جائے گا خدا نہ خواستہ اگر ایسے عدلیہ ختم کر دی گئی. اس لیے جہاں عالمی طاقتیں اس ٹائم نئی جنگیں اور نئی صف بندیاں کر رہی ہیں، پاکستان کو اپنے اندر سے ٹھیک ہونا ہے، اور ضرور ہونا ہے. ورنہ یقین مانیں کہ وہ آندھی اور طوفان آ رہا ہے کہ پوری قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اگر یہی ہمارے اوپر جونکیں مسلط رہی تو ہم تبھی یہ کر سکیں گے مقابلہ اگر ہم متحد ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر حکمران وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم چنتے ہیں. ورنہ جو آگے آنے والا یقین مانے، اگر امریکہ جرنیلوں کو بلا رہا ہے ایران کے خلاف جنگ کے لیے، اگر نیتن یاہو نے تیار کر لیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا ہمارے اوپر؟ اس لیے سب کو کھڑا ہونا ہوگا اور ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا اس نظام کے خلاف. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.